50 مسافر طلباء اور 150. کتنی زمینیں ہیں آپ کی؟ 12 کی زمین ہے، بارش ہوتی ہے تو ہے نہیں. فیکٹریاں کتنی؟ فیکٹری کوئی دکان نہیں. پھر یہ شان شوکت کے کپڑے کیسے پہنے تھے؟ شرح کبھی لگی ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی نواب آ گیا ہے. کیوں ہم کوئی کام صرف یتیموں غریبوں پر مسکینوں کو صرف تعلیم دینا ہے، پڑھانا ہے، ان کو صرف ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کے کھانے کا بندوبست، پینے کا بندوبست کرنا ہے. لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کی زندہ جانے کی بشارت دے دو ان کو. تو ایسے جو اللہ کے ولی ہیں ان کو بھی دیکھو، نہ دکان ہے، نہ مکان ہے، نہ فیکٹری ہے، نہ جائیداد ہے، اور یہ جو پسماندہ علاقہ ہے نا بلوچستان کا، مگر ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر 1000 2000 طلباء بھی ہوتے ہیں، مہمان بھی آتے ہیں، لنگر بھی چلتے ہیں، کھانے بھی پکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ان اللہ والوں کی نہ زمین ہوتی ہے نہ جائیداد ہوتی ہے. کوئی کارخانے دار، کوئی فیکٹری عورت بھی یہ نہیں چلا سکتا، لیکن ان کا چلتا ہے. ان کا چلتا ہے. کیوں چلتا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا میں بھی ان کو اللہ نے عزت دی ہے. اور عزت اگر پانی کی طلب ہو تو 10 آدمی بڑھ کر کہتے ہیں کہ پانی میں پیش کرو، میں پیش کروں. اگر جوتے پہننے ہو تو 10 آدمی کھڑے ہوتے ہیں کہ جوتے میں پہنا ہوں. اگر کہیں لے جانا ہو تو گاڑی والے لین لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، میری گاڑی میں بیٹھے، میری گاڑی میں بیٹھے، میری گاڑی میں بیٹھے. لکھپتی کروڑپتی آدمی ہے، گاڑی کو چلا رہا ہے، تو کون ہے؟ میں آپ کا ڈرائیور ہوں. میں آپ کا ڈرائیور ہوں. کیوں بھائی دنیا کی خوشخبری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور آخرت تو ہے ہی نہیں آپ کی. آخرت تو اللہ نے وعدہ کر دیا آپ کی ہے. میرے عزیز دوستوں، جس سے اللہ نے تمام خوف اٹھا دی. اللہ فرماتا ہے میں کسی بندے پر 2 خوف ایک ساتھ جمع نہیں کرتا. یا تو وہ میرا خوف کرے تو میں تمام خوفوں سے آزاد کر دوں، یا پھر دوسروں کا خوف کرے تو میرے خوف نہیں ہوگا اس کو، تو سارے جہان کے خوف اس کے پاس آ جائے گا، سب سے وہ ڈرے گا. اور اس کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ خوف خدا کو کہتے ہیں، وہ سوائے اللہ کے کسی اور سے خوف نہیں کرتا. اور جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا فرما رہا ہے؟
سے پتہ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یعنی جو اپنے رب کے حضور سے ڈر، خوف، تقوی اس کو مل گئی. جنتان، مولوی صاحب کہتے ہیں جنتان کے معنی ہے دو کا صیغہ ہے نا. ایک جنت ہے تو جنت ایک جنت کو کہتے ہیں. جنتان کے معنی دو جنت ہے. اس کے لیے دو جنتیں ہیں. دو جنتوں کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ جنت تو ایک ہی کافی ہے بھائی. ایک مومن کی جاگیر جو جنت میں ہوگی وہ اتنی ہوگی جیسے زمین سے لے کر آسمان تک. یہ ایک مومن کی ملکیت ہے. اور لمبائی میں وہ اتنی ہوگی کہ جہاں تک اس کی نظر نگاہ جائے گی وہاں تک وہ اس کی ملکیت. تو دوسری جنت کو کیا کرنا؟ ایک ہی میں کافی ہے ہمارے لیے. جنتان کیوں کہا؟ دو جنتیں کیوں کہا؟ بھائی ایک جنت دنیا میں ملے گی اور ایک جنت آخرت میں ہوگی. اگر آپ کو سکون ہے، اگر آپ کو اطمینان قلب ہے، اگر آپ کو توحید کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اگر نشے سے اس کی توحید کے نشے سے آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہے، آپ کو سکون مل رہا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہم پر ایسا سکینہ طاری ہوا کہ ہمارے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی میدان جنگ میں. یعنی اتنا سکون طاری ہوا، اتنا نشہ طاری ہوا کہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ہمارے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی. جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی کو جنت کہتے ہیں. ایک جنت تو یہاں ہوگی اس کے لیے دنیا میں، اور آخرت کی جنت تو ہے ہی ہے تو ملے گی ان کو. لہذا میرے دوستو کیوں نہ ہم مرنے سے پہلے مرنے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. جب موت کا مزہ چکھنا ہی ہے اس سے چھوٹ ہی نہیں سکتے. 100 سال جینے کے بعد بھی تو یہ مزہ چکھیں گے نا. ابھی سے ہی چکھ لو. 100 سال کے بعد تو جنت میں جانا ہے، ابھی کیوں نہ چلے؟ لہذا میرے دوستوں وقت کم ہے اور اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت لمبا ہو جائے گا. اسی لیے مالک کریم نے آپ کو شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، اسی لیے آپ کے لیے یہ تحفے نعمتیں آپ کو دی. مگر یہ کامل مرشد کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتا. مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے. لہذا اللہ کرے کہ ہم اصول میں گم رہے.
اور اس پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بنا کر رسول اور بنا کر اللہ پر آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستوں تعمیرات میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں وہ 2-4 آدمی کھڑے ہو کر جلدی سے لے لیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذکر شریف کی اجازت ہم جمعے کے دن